اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ سے روزے کے بارے میں لوگوں میں پائے جانے والی ان 11 غلط باتوں کا ذکر کریں گے جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ پہلی غلط فہمی، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ از خود کتنی ہی الٹی یا کے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن مثلاً انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر کے کی اور وہ منہ بھر ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ بھی مشہور ہے، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہو جانے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے، روزہ کی حالت میں غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو گرگرارا نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی گرگرارا غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں، جدا گانا سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائیں۔ پانچویں غلط فہمی، کچھ لوگ روزہ میں تیل، خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف بنانے کو درست نہیں سمجھتے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہے، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں، اس لیے کاجل سے پرہیز کی جائے۔ چھٹی غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کر لی تب بھی ٹھیک ہے، لیکن دو چیزیں خاص مد نظر رکھی جائیں۔ اول یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے کوئی منافی روزہ کام مثلاً کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ دوسرا یہ کہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں۔ ساتویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کسی چیز کے معدے کے راستے میں یا دماغ میں جانے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا خون زخمی ہونے پر نکلے یا پھر ٹیسٹ کروانے کے لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آٹھویں غلط فہمی، کچھ لوگ روزے میں انجیکشن لگوانے کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں انجیکشن خواہ پٹھوں کا ہو یا نس کا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ 10ویں غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اس بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ 11ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لا محالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی مثلاً اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ غلط فہمیوں کا شکار نہ رہ سکیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ۔